بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے دنیا بے دینی کے اندھیرے میں، جاہلیت کے اندھیرے میں پوری طرح سے گمراہ ہو گئی تھی، راہ سے ہٹ چکے تھے، نہ کوئی روشنی تھی نہ کوئی منزل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دین لے کر آئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ہم مسلمانوں کو عروج سے زوال تک پہنچائی؟ عروج سے زوال تک پہنچائی۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی عزت تھی، مسلمانوں کا دبدبا تھا، شان و شوکت تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی، حکومت تھی۔ اور آج ایسا وقت ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل اور خوار مسلمان ہیں۔ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو صرف بیچارے مسلمانوں پر۔ ایسا کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زوال سے پھر عروج پہ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، ہو سکتا۔ زوال سے پھر عروج پہ جا سکتے۔ تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ۔ اگر ہمارے جان آ گئی، زندہ ہو گئی، عمل میں بدلاؤ کی وجہ سے ہماری تعلیم واپس زندہ ہو گئی، تو واپس روشنی آ جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آئے گا جبھی تو باطل جائے گا۔ حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا۔ جاہلیت کے اس اندھیرے کو صرف اور صرف اسلام کی روشنی ہی دور کر سکتی ہے۔ ہم لاکھ سن رہے، سب کے منہ سے سن رہے، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دو، لیکن ہم مانتے نہیں اور عمل میں بدلاؤ لاتے نہیں۔ یہ صرف کہنے اور سننے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے تک بھی نہیں لے جاتے ہم اس کو۔ وہ کان سے سنتے ہیں، بات چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے عمل میں بدلاؤ نہیں آ رہا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہم ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری قوم کے، کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے بگڑ جا رہے، بالغ ہونے سے پہلے غلط راستہ چن ڈالے۔ فحش، ناچ گانے۔ ماں باپ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اندر سے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ والدین جو تربیت کرتے ہیں ان کو خود تربیت کی ضرورت ہے، اور ان معصوم بچوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ جب جا کے ہماری قوم کو تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ نظر آئے گا، جب ان کو تعلیم کی طاقت آ جائیں گی تو عمل میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایمان کا اسلام سے، اسلام کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے ہماری قوم عمل سے خالی ہے، عمل نہیں ہے، صرف سنتے، لاکھوں کے مجمع بنا رہے، اجتماع کر رہے، جب اٹھ کے گھر کو واپس جا رہے نا، سب وہاں کا بات چھوڑ کے چلے جا رہے۔ عمل میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برائی کے بدلے بھلائی، ہر برائی کے بدلے بھلائی، نہ صرف زبان سے بتا کے گئے بلکہ کر کے بتا کے گئے۔ ہر برائی کے بدلے بھلائی، میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ صرف کہنے کے واسطے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ کر کے بتانے کے واسطے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عمل کا نمونہ ہے۔ قرآن پاک کے ہر حکم پہ عمل کر کے بتا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین خیر خواہی ہے، دین نصیحت ہے، دین ہدایت ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم کو ہماری زندگیوں میں لانا پڑے گا، عمل میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہمارے بچے کس طرح گمراہی میں پڑ گئے ہو؟ اگر ماں باپ خود ڈانسر رہیں گے، اگر والدین خود غلط راہ پہ رہیں گے، ان کو کون لگائیں گے؟
ان کو کون ہدایت کی بات بتائیں گا؟ یہ سب سکھانے کے واسطے ہم کو خود کو بھی تو سیکھنا پڑے گا نا، ہر انسان کے اندر، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہر مسلمان کے اندر، کیونکہ شیطان نے تو صرف مسلمانوں سے وعدہ کرا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ان کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، مسلمانوں کو بہکاؤں گا، خاص روکوں گا ان کو چاروں طرف سے، آگے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، پیچھے سے بھی۔ تو شیطان خاص کر کے مسلمانوں کے پیچھے لگے رہے۔ ہر مسلمان کے اندر نفس اور ضمیر، کافر کے اندر بھی ضمیر رہتا لیکن اس کے ضمیر کو ٹریننگ نہیں رہتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر کو ٹریننگ دے کے بتایا کہ نیکیوں پہ قائم کس طرح رہنے کا ہے، قائم کس طرح رہنے کا۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا نا تو وہ یہ اقرار کرتا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا، اللہ کے حکموں کو مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا، ان کے جیسی زندگی گزارنے کو پسند کرتا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ اللہ میرا رب، قرآن میرا ایمان، دین میرا اسلام، نبی میرے محمد۔ یہ فرق کافر کی زندگی میں نہیں رہتا، نہیں ماننے والوں کی زندگی میں نہیں رہتا۔ اب ان کی زندگی جیسے آگے بڑھتی ہے، ان کو فیصلہ کرنے کا حق آتا، صرف اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہو، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، اور مسلمان پابند رہتا اللہ کے حکموں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اچھی طرح سے سمجھیے، یہ فرق رہتا۔ مسلمان ہونے کے واسطے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سے بھی اس کا اقرار ہونا۔ اور مسلمان اپنی مرضی کا پابند نہیں رہتا، وہ اللہ کے حکموں کا پابند رہتا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ہمارے ضمیر کو بار بار جو ایک نفس ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتا ہے، جب ہم کو برائی کا، یہ دونوں کیفیت ہر انسان محسوس کرتا، برائی کی طرف ڈھکیلتا نفس، اور ضمیر نہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو کھینچتے رہتا۔ تو ضمیر کو طاقت کہاں سے ملیں گی؟ تعلیم کی طاقت رہیں گی، تعلیم کی طاقت رہیں گی اور عمل میں بدلاؤ رہیں گا۔ تو آج ہمارے ضمیر مسلمانوں کے مردہ ہو چکے، اپنی تعلیم سے دوری، اپنی دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ضمیر مردہ ہو گئے۔ اب ان مردوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑنے کے واسطے کھڑے رہیں گے، نہ اپنے اندر کے شیطان سے، نہ دنیا کے باہر کے شیطانوں سے لڑنے کے واسطے کھڑے رہیں گے۔ یہ مرے ہوئے ضمیر ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان مرے ہوئے ضمیر کو جگانے کے واسطے تعلیم کی طاقت کی اہمیت کو سمجھو۔ تعلیم کی طاقت اور عمل میں بدلاؤ لانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، آگے بڑھانے میں اس کو مدد کیجئے اللہ کے کام کو۔ کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔